خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اور کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، ایمان والی با کردار معززات، عزت دار گھرانے کی ماؤں بہنوں بیٹیوں، تمام حضرات کو معلوم ہے جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور اس دن کو سید الایام تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے. اور اس دن کی خصوصیت یہ سرکار مدینہ روح قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں تاکید فرمائی کہ اگر تو میرا امتی ہے تو عام دنوں میں بھی اور جمعۃ المبارک کے دن خصوصاً میرے پر درود کی کثرت کر. فرشتوں کی ڈیوٹی ہیں کہ رحمت کائنات کے روزہ انور میں درود لے کے پہنچتے ہیں. اور اس سارے دن کے اندر ایک وقت ایسا ہے کہ انسان جو بھی دعا کرے اللہ کریم اس کو قبول فرماتا ہے. بعض حضرات عصر کے وقت، بعض جمعے کے وقت، بعض دونوں خطبوں کے درمیان، بعض خطبے کے وقت، لیکن ہے ایک گھڑی کہ اللہ کے نبی نے کہا تو ہے بس.
اس کے اندر کوئی شک کرے، اس کے اندر کوئی اس طریقے سے کوئی اپنی ذہن سازی، اپنا دماغ لڑے کیسے ہے، کیوں ہے، جب وہ کیوں کیا آئے گا تو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کا یہ پروگرام بزرگوار عبدالحمید صاحب کی اصال ثواب کے لیے، اور پسماندگان کے اندر بھائی محمد اسلم صاحب، سرور صاحب، بھائی محمد اصغر رضوان صاحب، یہ تمام برادری، قوم، ان کے بچے، ان کی بچیاں، اہل خانہ، ہم ان کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، اور مرنے والے کے لیے دعا، اور جو پیچھے پسماندگان ہیں ان کے لیے صبر کی تلقین کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا مرنے والے کے اور رب کے درمیان میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے جو دور ہیں، امیری ہے، غریبی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، خوشحالی ہے، تندرستی ہے، ہنسنا ہے، رونا ہے، یہ سارے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا مرنے کے بعد والی زندگی بڑی کٹھن اور بڑی مشکل ہے۔ اچھے کام کر کے گیا تو اچھی گزرے گی، برے کام کر کے گیا تو بری گزرے گی۔ دیواروں کے ساتھ دیواریں جڑی ہوئی، مکانوں کے ساتھ مکان بنے ہوئے۔ ایک گھر میں پریشانی ہو، 10 گھر والے دروازے پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار پیسے کی، یار مال کی، گاڑی کی، کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہ، لیکن قبرستان کا دستور عجیب ہے۔ ادھر بیوی لیٹی ہے، ادھر شوہر لیٹا ہے، درمیان میں صرف ایک دیوار فاصلہ ہے، اور وہ بھی مٹی کی ہے، لیکن ادھر والے کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر عمل اس کے اچھے تو جنت کا باغ ہے، اگر عمل اس کے برے تو جہنم کا گڑھا ہے۔ ہر چیز کی فکر ہے، بچہ نہ ہو اس کی فکر ہے، اور اس کی تلاش کے لیے کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پنجاب سے سندھ، سندھ سے بلوچستان سرحد جائے گا، کس کے لیے؟ یا تکے کاروں، بچے کے لیے۔ کاروبار یہاں نہ چلا، جگہ جگہ ریڑھی لگ سے لے کر دکان اور پلازے تک جب مایوس ہوا کہ تب باہر جانا، کوسوں میل بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حلقہ اثر میں درد آ کر جاتا نہیں، ڈسپینسر سے لے کر ساہیوال تک، ساہیوال سے لے کر کراچی تک کوئی ہسپتال نہیں چھوڑتا۔ ہر چیز کی فکر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی نہ مجھے فکر نہ آپ کو فکر ہے۔ گھر کے اندر بیٹھے تو بیٹھے، دکان پر بیٹھے، اذان کی آواز آ رہی ہے، احساس کوئی نہیں کہ جو اللہ مجھے بلا رہا ہے ان قریب اس کا میرے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ نہ کوئی بچہ ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ پیسہ ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، اس کا میرا واسطہ ہے۔ میں اسے اپنے حق میں اتنا راضی کر لوں کہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے کوئی شرمندگی نہ ہو، میرا سر نیچے ہے۔ ہر چیز کی فکر، جس کے پاس مکان نہیں مکان بنانے کی، جس کے پاس دکان نہیں دکان بنانے کی۔ دنیا ہمارے پاس اتنی ہے کہ دوسروں میں تقسیم کر کے بھی ختم نہیں ہوتی، اور آخرت کی زندگی اتنی بھی ہمارے پاس نہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں مجھے پتہ نہیں سکون کا سانس ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک عجیب سی فضا ہے۔ میرا مزاج کسی مسلک پر یا کسی فرقے پر بات کرنا ہوتا ہی نہیں، اور میری تقریر الحمدللہ ان اختلافات سے پاک ہوتی ہے۔ پہلے تھوڑے آپ لڑ رہے ہیں کہ میں بھی آگے درمیان کے اندر ایک اہم کردار ادا کروں، آپ کو لڑوانا شروع کر دوں۔ پہلے تھوڑی لڑائی، گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسمبلیوں میں، یونٹوں میں، بلدیاتی اداروں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، پہلے تھوڑے لڑے پڑے، بھائی بھائی سے نہیں پڑھ کے بیٹھے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے بات نہیں کر سکتے، تو میں آ کے نئی چنگاری چھوڑ، مجھے کیا ضرورت پڑی؟ بابرکت بن ہے، بامراد لوگ، چمکتے چہرے والے، ایمان کی حالت میں بیٹھے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اور چنگاری بڑھتا دوں اور آگے لگا دوں؟ پہلے اندر شعلے بڑھتے۔ لیکن آپ سے میرا ایک سوال، اگر آپ اسے اختلافات نہ سمجھیں تو آپ کی مرضی، اگر اچھے نظریے میں لیں تو آپ کی مرضی، یہ آپ کو مجھے کس نے بات سمجھائی ہے کہ سرکار قبر چاون گے ہو کہنے چھڑ دیا کہ میرا
بغیر توبہ کے مر رہا ہوں. گناہوں والی گٹھڑی اتنی وزنی ہے کہ دنیا کے کانٹے اس کا وزن نہیں کر سکتے. اپنے نفس اور اپنی زندگی کے سامنے میں اتنا شرمندہ ہوں کہ میں اپنی زندگی 70 سال کی زندگی کا میں سامنا ہی نہیں کر سکتا. ساری سنتوں میں سے سب سے اہم سنت چہرے مبارک پر سنت رسول ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ علماء کیوں نہیں آپ کو بات سمجھاتے کہ اس دکان پر جا رہا جس نے اپنی دکان کے اوپر لکھ رکھا ہے میں صدقے یا رسول اللہ، اور نیچے امتی کو بٹھا کے کہہ رہا ہے سادہ شیو کرا یا میں تیری ویائی شیو کرا، اسے حق ہے لگانے کا؟ تو مسلمان نہیں ہو. لوگ کیا کہتے ہیں نا تینوں پر عزت ہاتھ مار دیا شرم نہیں آتی، تینوں پیر کے کر ہاتھ مار دیا شرم نہیں آئی، تینوں محلے کی کڑی تے ہاتھ مار دیا شرم نہیں آئی، اور تینوں محلے کی کڑی پر ہاتھ مارتے شرم آتی ہے، نبی کی سنت پر مارتے تجھے خیال نہیں آتا؟ آپ نے کبھی حمام میں جا کر نائی کا حجامت والا ڈبہ دیکھا کہ وہ شام کو 16 کلو کے کنستر کے اندر کتنی نبی کی سنتوں کے بعد کتنی ڈٹھائی کے ساتھ یوں اٹھا کے نالی کے اندر پھینک دیتا ہے؟ اور اسے لکھنے کا حق ہے کہ سونا آیا سج گئے تھے گلیاں تے بازار، اسے حق ہے جھڑیاں لگانے کا. تمہیں انڈیا دشمن سمجھ میں آ گیا، امریکہ دشمن سمجھ میں آ گیا، نبی کی سنتوں پر اس کے چلانے والا نبی کی سنت کا تاریخ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ ماں حسین کی نیاز دلاتی ہے، یہ بہن حسین کی شہادت پر شربت ڈال کر بادام ڈال کر دودھ تقسیم کرتی ہے، جو اپنے بیٹے کو کہتی ہے 50 روپے لے جا، جا داڑھی کٹا کے کی جانور والی شکل بنا رکھی ہے. یہ میں نے بندر کیا لگتا ہے جا شکل صحیح کر کے آ. اس ماں کو اس بیٹی کو کیا تیرے ہاتھ اس قابل ہے کہ تو قیامت کے دن حضور کے ہاتھ سے اسے کو سر کر اللہ پکڑے؟ یار یار سے ملنے گیا اور جا کے کہہ رہے یار کی حالت بنا رکھی ہے، یہ کتنی شیب بھی بدی بال بٹے نے. کہندا آہو یار بس میں کٹاؤں کی سوچ رہا کہ جو میں نے کٹاؤں گا. اس کو اللہ کی قسم علماء نے فتویٰ دیا اگر اس نے سنت کی طرف ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں کٹاؤں گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، وہ اسلام سے خارج بھی ہو گیا، اسے دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا اور نکاح بھی دوبارہ کروانا پڑے گا. یہ تو حضور کی سنت ہے. جس نے مدینے کی کھجور کھچی کو کھچڑی کہہ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مدینے کی کھجور کی توہین کر دی، کھچی کو کھچڑی کہہ دیا، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اسے بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے. تم پتہ نہیں کہاں بیٹھو. ختم نبوت پر امریکہ، برطانیہ، ہالینڈ اور ناروے کیوں نہ حملہ کرے؟ ہم نے کوئی جگہ چھوڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے؟ اپنے گھر کی ہمیں حالت کا اندازہ ہے کہ ہمارا گھر کیا ہے. میں تو پردیسی آدمی حاصل آباد سے آپ رات کے پاس آدھے گھنٹے کے لیے آیا اور ابھی میرے جانے کی تیاری ہے. بابا عبدالحق حمید صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا وصیبی تھا، آپ کا رہنے والا تھا، یہاں کا رہنے والا رشتہ دار تھا. کسی کا تایا لگتا ہوگا، کسی کا چاچا، کسی کا ماما لگتا ہوگا. نہیں یقین آتا جس ہاتھوں سے تم نے بابا جان کی قبر پہ مٹی ڈالی، آج جمعے کی نماز کے بعد قبرستان مسجد کی قبر کے پاس چلے جانا اور جا کے کہنا عبدالحنان ہمارے سے یہ باتیں کر کے گیا، بتا سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ رب کعبہ کی قسم اس کی قبر سے آواز آئے گی اگر تیرے پاس ایمان کی طاقت ہے، تیرے پاس سننے والے کان ہے، وہ برملا کہے گا بالکل حق سچ کہہ کے گیا. یہ نہ سمجھنا میرے دائیں بائیں والے اتنے سارے پڑے ہیں یہ بھی سمجھتے تھے اے جہاں مٹھا گلا کے مٹھا. یہی کہا کرتے تھے جب قبر میں جاؤں گا دیکھا جائے گا، یہی کہا کرتے تھے جب میں قبر میں جاؤں گا تو میری قبر میں مجھے بچانے نہ آنا. رب کعبہ کی قسم قبر میں آ کے لیٹنے کی دیر تھی، فرشتوں نے آ کے کھڑے ہو کر مجھے بتایا بابا یہ پیسہ نہیں چلتا، یہ مال نہیں چلتا، یہ رشتہ داری نہیں چلتی، یا نسبت برادری نہیں چلتی، یا ڈالر نہیں چلتا. مجھے قبر والی مارکیٹ میں آ کے پتہ لگا یہاں تو صرف آمنہ کے لال کا
طریقہ چلا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو طریقہ آپ کی میری زندگی میں معذرت کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، میں جا جاتا ہوں کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لوگ کہتے ہیں شان صحابہ بے شک یہ نعرے لگاؤ، بج گج کے لگاؤ، اللہ کرے موت کے گھاٹ میں اترے یہ نعرے لگاتے اترے، اور قبر سے جب اٹھے تو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے اٹھے۔ لوگ عبداللہ صدیقی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ صدیقی زندہ باد ہے۔ میں برملا مجمع میں کہتا ہوں لوگوں آج زندہ باد نہیں، آج مردہ باد ہے، گھر میں بیٹھا مردہ باد ہے، سفر میں مردہ باد ہے، کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا مردہ باد ہے۔ زندہ باد اس وقت ہوگا جب اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان بیش۔ امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس دامت مفیوزہم، اللہ اکبر، ٹیکسلا کے اندر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، شیخ الحدیث تھے، مولانا عبدالغفور صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، ایسا بڑا حدیث کا پائے کا عالم تھا کہ عبدالرحمن السدیس ان کے پاس ٹیکسلا میں حدیث کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، میں بھی ایک دن مفتی محمد حسن صاحب دامت مفیوزہم کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا، پردے کے اندر مدرسے سے مسجد کے حجرے کے اندر آرام فرما رہا تھا۔ اللہ اکبر، ہم باہر جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے وضو فرما رہے ہیں، وضو فرما کر سفید چہرہ، سفید لباس، سفید رنگ کا امامہ، بستر کی چرپائی پر جو چادر تھی وہ بھی سفید، پانی کا مٹکا کچا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جا کر سلام کیا، اپنا اپنا تعارف کرایا، اپنے سرانے سے نیچے سے نکال کر کچھ اجوا کھجوریں تھی، ایک مجھے دی، ایک مفتی صاحب کو دے دی۔ اللہ اکبر، لوگ میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ عبدالحنان ہے، پاکستان کا نامور خطیب ہے، اللہ اکبر، بڑا کامیاب خطیب ہے۔ میں نے عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ سے آنسو نکلتے دیکھا، کہنے لگے بیٹے ناراض نہ ہونا، اس وقت میں بھی ناکام ہوں، آپ بھی ناکام ہو۔ ہر ایک کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے میرا بیٹا زبیر بھی ناکام ہے۔ مفتی صاحب کہنے لگے معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، اس وقت ہم سارے کے سارے ناکام ہیں، کامیابی اس وقت ملے گی جب ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ سبزی بازار سے لے کے آئے ہو، کپڑے استری کروا کے لائے ہو، اللہ کی عزت کی قسم میں گارنٹی دیتا ہوں اگر اس نے نہ چاہا تو پہننے کی بھی امید کوئی نہیں۔ شیخ پورا کے ساتھ ماننا والے کے علاقے کے اندر میرے عزیزو جمعۃ المبارک کا دن تھا، بڑے تعلق والے مریدین سالکین ہیں، کہنے لگے حضرت جی فوتگی ہوگی، امی کا انتقال ہو گیا، آپ تشریف لے آؤ۔ میں نے کہا بیٹے جمعہ کا 8 بجے آپ کو فارغ کر دیں گے، میں 7 بجے پہنچا کیونکہ میں نے پیر محل میں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے۔ 8 بجے میرا بیان ہوا، 35 منٹ کے بعد جب بیان ختم ہونے لگا تو گلی میں سے تیمار 4:30 رونے دھونے کی آواز آئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ اکبر، سارا مجمع کے گلی کے اندر بھاگ گیا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ وکیل صاحب ابھی ناشتہ کر رہا تھا اور کہنے لگا اپنی بیوی کو چائے بنا کے رکھ، میں ہنے آ کے پینا۔ اللہ اکبر، مجمع کے اندر قرآن خوانی میں دعا ہونے والی ہے، کہنے لگے گھر سے نکلا پاؤں پھسلا، سانس لینے کی مہلت نہ ملی، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اے لوگوں، یہ تو دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آیا تھا، قدرت کو کیا منظور تھا بھی تھوڑی دیر بعد لوگ تیرے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ بیوی کو کہہ کے جا رہا ہے میں نے کھیتوں میں جانا ہے، بیوی سے بچوں سے کہہ کے جا رہا ہے شام کو اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھائیں گے۔ اور میرے عزیزوں صبح گیا وہ شام، پھر قیامت کی صبح تک نہ آئی، فرشتے نے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ دیا لال جوڑا اتار، پہننے والی اتار دے۔ آج میرے عزیزوں سونے کے تاج پہننے والوں یتیمی کا تاج پہن لو، اب تمہارا ابا اپنے پیروں پہ چل کے نہیں آئے گا، لوگوں کی کندھوں پہ لیٹ کے آئے گا۔ رات میں میرے عزیزوں ناروال کے قریب علاقے میں یہی عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا میرے عزیزوں میں اپنی ایک بہن کا پیغام دیتا ہوں جو انڈیا سے جس کا فون آیا، وہ کہنے لگی مولوی صاحب جس جلسے میں جس تعزیتی پروگرام میں جاؤ اور وہاں عورتوں کا مجموعہ، میری بیٹیاں میری مائیں بہنیں بیٹھ کے سن رہی ہو، ان کو ایک جا کر پیغام دے دینا، کہنا جہاں اولاد کی سلامتی کے لیے، جہاں بیٹے کے لیے، جہاں درینہ اولاد کے لیے، جہاں مکان پلازے بلڈنگ کے لیے، شوہر کے کاروبار کے لیے،
شوہر کی دکانداری کے لیے، جہاں اپنے گھر کی سلامتی خوشیوں کے لیے دعا کرتی ہو، اور روزانہ ایک دعا یہ بھی کیا کرو، الہی لال جوڑے میں رکھنا اور لال جوڑے ہی میں جنازہ اٹھانا۔ اللہ کی عزت کی قسم، مولانا شوہر کے مرنے کی دیر ہے، انسان کو اس کی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ فرمایا دنیا اتنی تنگ دل ہے، شوہر کا جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، جب تک پورا وجود ننگا نہیں ہو جاتا، کوئی تو دنیا کے اندر روٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہر گھر کے اندر جھگڑا ہے، ہر گھر کے اندر فساد ہے، جدودی میں تیرے کر رہی ہیں، میرے تے نصیب پھوٹ گئے۔ اچھا تیرے مرد کی وجہ سے نصیب پھوٹے، تیرے سر سے دوپٹہ اترا تیرا نصیب نہ پھوٹا، تیرے گلے سے دوپٹہ باہر نکل گیا تیرا نصیب نہ پھوٹا، ساری دنیا کے انسانوں نے تیرا چہرہ دیکھا تیرا نصیب نہ پھوٹا۔ جو سوکڑی میں قرآن تیرے باپ نے رخصتی کے وقت لال جوڑے میں تیرے اوپر سائے کے طور پہ رکھا تھا، اسے کبھی کھول کے نہ دیکھا تیرا نصیب نہ پھوٹا۔ سہیلیوں کو، اپنی درانیوں کو، اپنی جٹھانیوں کو، اپنے سسرال کے اندر پورا میلہ لگایا ہوا ہے، فرنیچر پلیٹیں پکڑ کے دکھا رہی ہے، کرسی کو ہاتھ لگا کے دکھا رہی ہے، اے میرا ابے نے دیتا، اے میرا ماما لے کے آیا سی، یہ میرا تایا لے کے آیا سی، او میری بچی دنیا کے سامان کا تو ہر ایک کو تعارف کرا رہی ہے، آخرت کے سامان کا تعارف کرا۔ سنہری رنگ کی سندوکڑی میں لال رنگ کے جزدان میں جو قرآن کریم کا نسخہ ہے، اگر تیرا بھائی یہ توفی ڈنر سیٹ یہ کمبل دبئی سے لے کے آیا تو یہ قرآن کا تحفہ آمنہ کا لال غار حرا سے لے کے آیا۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کے سامان سے تیرا گھر سج جائے گا، قرآن کی دولت سے تیری قبر بن جائے گی۔ آج کون مانگ رہی ہے مولوی صاحب دعا کرو اللہ میں انہیں ایک پتر دوے، وہ مانگ رہی ہے جس نے زندگی کے اندر گھر کے اندر جو جہیز میں اسے مسلح ملا تھا آج تک اس پہ کھڑے ہو کر بیٹھ کے سجدہ کر کے نہیں دیکھا۔ آج وہ کہہ رہی ہے رب میں نے پتر دوے تے میں غلام حسین نام رکھوں گی۔ اللہ اکبر، کون مانگ رہی ہے جس نے زندگی کے اندر کبھی رمضان میں بھی قرآن کھول کے نہ دیکھا، تجھے چاٹ بنانے سے فرصت ملے، تجھے پکوڑے سموسے بنانے سے فرصت ملے، تجھے دہی بھڑے بنانے سے، چار قسم کے افطاری بنانے سے فرصت ملے۔ اللہ اکبر، تجھے دنیا نے اس پیٹو نے پتہ نہیں تجھے کس چکر کے اندر ڈال دیا۔ اتنی بڑی بدنصیبی میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں، اتنی بڑی بد نصیبی اتنی بڑی پھٹکار ہے کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کھولنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے چلے جاؤ، مسجدیں پورے علاقے میں ایک یا دو ہوئے کرتی تھی، قرآن کے نسخے گنے ہوئے کمرے میں مسجد کی الماری میں پڑے ہوا کرتے تھے، ایک کے پیچھے ایک بیٹھا ہوتا تھا، کہتا چھتی پڑھ میں بھی پڑھنا ہے۔ لوگ باریاں لگا لگا کے پڑھا کرتے تھے کہ 27ویں رات کو تو کتنے ختم کرے گا، میں اتنے ختم کروں گا، 27ویں رات کو کتنے ختم کرے گا، اتنے ختم کروں گا۔ آج روٹی کپڑے مکان کے وارث موجود ہے، آج میرے عزیزوں اولاد کے کاروبار کے وارث موجود ہے، ہائی میری بدنصیبی آج قرآن کا وارث بننے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ نام غلام نبی لکھ رہا ہے، نام غلام محمد لکھ رہا ہے، نام غلام رسول لکھ رہا ہے، یہ کون ہے؟ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، دنیا پڑھانے کے لیے اسلام آباد کو بھیج رہا ہے، قرآن پڑھانے کے لیے سامنے اپنے گھر کے جو مدرسہ ہے اس مدرسے میں نہیں بھیج رہا۔ مجھے ایمانداری سے بتا موت کے وقت قرآن کیسے آپ کے میرے قریب آئے گا؟ اب تو لوگوں جینے سے زیادہ اپنے مرنے کی فکر کرو۔ یقین جانو کیا آپ نے لوگوں کے حال نہیں دیکھے کس طرح سے سر سے سکتے مرتے ہیں؟ پتہ نہیں کون سی ناراضگی کا ہمارے سے بدلہ لے رہا ہے۔ اب تو گھر میں کوئی شاد و نادر مرتا ہے، اذان دیتے کوئی مرتا ہے، مسجد کے اندر اللہ کوئی ایک آدھا مرتا ہوگا۔ میرے عزیزوں کوئی بیوی کے بستر پر لیٹا مر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل چلاتے مر رہا ہے، میرے عزیزوں کوئی ٹریکٹر ٹرالی چلاتے مر رہا ہے، میرے عزیزوں کوئی روڈ پہ کھڑا سگریٹ گلاس کھیلتے پیتے مر رہا ہے۔ یقین جانو کلمہ پڑھنے والے بڑی دور چلے گئے، اور چلو میرے عزیزوں مرنے والا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، سنانے والے سنانے والی اس کے پاس
بیٹھے ہوتے تھے. اب تو میرے عزیزو سر میں درد آیا, تھوڑا سا بلڈ پریشر بڑھ گیا, 112 کو بلا کے صحیحات کے اسپتال میں لے گئے اور انتہائی نگہداشت کے اندر تمہارے ابا میرے اماں جان کو انتہائی نگہداشت کے اندر رکھ دیا اور کمرے میں بند کر دیا. پیچھے لکھ دیا ICU انتہائی نگہداشت. ابا نہیں آ سکتا, بھائی نہیں آ سکتا, بیٹا نہیں آ سکتا, مولوی صاحب نہیں آ سکتا. رب کعبہ کی قسم اللہ اتنا ناراض ہو گیا کہ کلمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے, کلمہ سننا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے. جب تک اچھی طرح روح جسم سے نکل نہیں جاتی اور لاکھوں روپے کا بل نہیں بن جاتا, ڈاکٹر موت کی خبر دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے. تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو, ہمیں تو یاد ہے جب ہمارے ابا کا انتقال ہوا, دودھ کے اندر زمزم ڈال کے دیا تھا, شہد کے ساتھ زمزم ملا کے دیا تھا. میری اماں پڑھ رہی تھی, مجھے بھی جتنا قرآن پاک آتا تھا میں بھی پتہ نہیں القاریہ تم القاریہ کی صورت پر تھا. سن 82 کی بات ہے, میں بھی اپنے ابا جان کے پاس بہن بھائی سارے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. اور چلو میرے عزیزو, پتہ نہیں کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا, لیکن کلمہ سنتے تو مر گیا, لیکن ہماری حالت کا کوئی پتہ نہیں. پتہ نہیں گھر میں موت آئے, بیوی کی گود میں موت آئے, کچرے کے ڈھیر پہ موت آئے, پتہ نہیں موٹر سائیکل پہ موت آئے. اور لوگوں زندگی ہے تو اللہ روٹی کا انتظام کر دے گا, موت کے وقت کلمے کی فکر کرو. اگر وہ ناراض ہو گیا ایسی جگہ مارے گا جہاں کوئی اٹھانے والا بھی نظر نہیں آئے گا. اتنے جنازے دیکھ کر بھی کہہ رہے اے جہاں مٹھا اگلا کہہ مٹھا. بتاؤ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی جنازوں والی چرپائیاں دیکھی. اگر کروٹ بدل کے مرا تو کڑا پڑا ہے, اگر گھٹنے کھڑے ہیں تو کڑا پڑا ہے, اگر منہ کھڑا ہے بات کے تھک گئے, منہ کھلا ہوا ہے, آنکھیں کھلی تو کھلی کی رہ گئی, ہاتھ بکھرے ہوئے تو پڑے کے پڑے رہ گئے. اوے لوگوں, اب بھی یقین نہیں آتا کہ انسان کتنا بے بس ہے. امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجر مبارک سے تشریف لائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ دیکھا, رونے لگے. آقا کیا بات ہوئی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مسکراتے گئے تھے, حجر مبارک سے واپس آئے, آنکھوں میں آنسو کیسے. کملی والے چہرے کا رنگ بدلا ہوا, کوئی خبر آ گئی, دشمن نے حملہ کرنے کی خبر دے دی. کملی والے کسی نے گالی دی, آپ کی مخالفت کی. فرمایا نہ ابو ہریرہ کمرے میں بیٹھا تھا, اچانک قبر کا اندھیرا یاد آ گیا, میں محمد کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا. ہمیں تو تنہائی میں بیٹھ کے گانا یاد آئے گا, ہمیں تو تنہائی میں بیٹھ کے دوستوں سے جھوٹ بولنا یاد آئے گا. اے لوگوں, جسے تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کے اللہ یاد نہیں آتا, اسے دکان پہ بیٹھ کے کیسے آئے گا. نماز کے سجدے میں اللہ یاد نہیں, قیام میں اللہ یاد نہیں. 5 منٹ بڑی مشکل سے جمعہ المبارک کا دن دیکھ لینا, گلی میں نظر آئیں گے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور بازاروں میں نظر آئیں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیزو, تاج و تخت میں نبوت کے زندہ باد کے نعرے لگاتے نظر آئیں گے. اللہ کرے یہ نعرہ آپ نے قبر میں لے کے چلے جائے, مرتے وقت آپ کی میری زبان پر ہو, لیکن میرے عزیزو اصلیت دیکھنی ہو تو جمعے کی نماز کے فوراً بعد دیکھ لینا. ابھی امام دعا نہیں کراتا تو جوتی پہن کے باہر آ جاتا ہے. کیا نبی کے ساتھ تیرا رشتہ کوئی نہیں, کیا سنت تیرے لیے میرے عزیزو واجب کوئی نہیں. کس طرح مسکرا کے آتا ہے, اجی پڑھ لو تے ثواب ہے, نہ پڑھو تے گناہ کوئی نہیں. یہ تو حضور کے سامنے جب حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا تب تجھے پتہ لگے گا کہ کملی والے کی ایک سنت کی کتنی اہمیت تھی. بڑے بڑے دیندار عشاء کی نماز کے بعد 2 سنت 3 وتر پڑھ کے بھاگ آتے ہیں, باقی کس نے پڑھنی. کیا ارشاد بھی فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا او لوگوں, عشاء کی نماز کے بعد جو آخری 2 نفل ہیں جب میرا امتی پڑھتا ہے, اس 2 نفلوں کی وجہ سے اسے ساری رات نماز پڑھتے رہنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ.
مولوی صاحب تعویذ دے دو، مولوی صاحب پانی پڑھ کے دے دو، بچہ ذہین ہو جائے، مولوی صاحب تعویذ دے دو کہ میرے گھر کے اندر برکت آ جاوے، مولوی صاحب پیسے کی پرواہ نہ کرو، جعفران میں تنو لے کے دے دوں گا، مولوی صاحب میں آپ کو کستوری لا کے دے دوں گا، ایسا تعویذ دو کہ گاہکوں کا دھیان میری طرف ہو جائے۔ اے خدا کے بندے، تعویذ تو ایک علاج ہے، جیسے گولی ایک میرے عزیزو دوائی ہے، ایسے علماء اکرام کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک تعویذ ایک دوائی ہے، لیکن میرے عزیزو اگر پورا قرآن بھی اپنے گھر میں لکھ کے لگا دے، جب تک تیرے گھر میں نماز کا سجدہ آباد نہیں ہوگا، تیرے میرے گھر میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ پردے میں بیٹھنے والیوں، میں تمہارے سے سوال کرتا ہوں، جس گھر سے تم دلہن بن کے آئی، کیا تمہارے گھر میں قلیم تھے؟ کیا تمہارے گھر کے اندر ڈیکوریشن پیس تھے؟ کیا تمہارے گھر کے اندر پردے تھے؟ کیا تمہارے گھر کے اندر ہر کمرے میں اے سی تھا؟ کیا تمہارے گھر کے اندر ہر کمرے میں فریج تھا؟ اگر نہیں تھا تو شوہر کو کیوں سولی پر لٹکا رکھا ہے؟ اور بچوں کو کہہ رہی ہے فریج لے کے آ، جتوں مرضی لے کے آ، سانوں نہیں پتا چوری کر کے لے آ یا سود کے پیسے چک کے لے آ۔ اور میری بچی اور میری بہن رب کعبہ کی قسم چور کو تنگ کرے گی، اس نے کل سے بچنے کے لیے، جھگڑے لڑائی سے بچنے کے لیے، گھر کے سکون سے بچنے کے لیے اگر سود پر پیسہ اٹھا کے فریج لا کے رکھ دیا، اور میری بچی تجھے ٹھنڈے پانی میں روح افزا تو مل جائے گا لیکن نبی کے حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ جب اپنے گھر میں نہیں تھا، جب فلانے دے کرو برف لے کے آ جا، جب وہ دے کرو برف لے کے آ جا، جب اپنے گھر کے اندر یہ بخل باکس آ گیا، فریج نہیں بخل باکس آ گیا، بخیلی کا ڈبہ آ گیا، آج برف کا پیالہ دیتے دے تیری جان نکلتی ہے، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہو جو کسی غریب کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے تن کا کرتا بھی اتار کے دے دیا کرتا تھا۔ ایک عورت آئی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگ گئی۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے مجمع سے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اماں کیا بات ہے؟ کہ سونے ماں باپ تیرے تے قربان ہوں، جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا اس وقت سے میری خواہش ہے میں کرتا خود سی کے کملی والے آپ کو دوں، آپ پہن کے مجھے دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا اماں کا کلمے کی اور پوچھ اماں دیر کس بات کی؟ اگر میری شکیمہ مجھے نہ پہنا سکی تو تم مجھے آگے پہنا دینا۔ چند دن کے بعد وہ کرتا سیکھے لائی، اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان کے مجمع میں کھڑے ہو کے کرتا اتار کے اس بڑھیا کا سلا کرتا پہن لیا۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا، بڑھیا دیکھ کے مسکرانے لگی۔ آپ نے فرمایا اماں کرتا کیسا لگ رہا ہے؟ کتنی سیانی تھی، کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھی، کسی کالج سے نہیں پڑھی، اس معاملے میں کہ بید بھی نہ ہو جائے کہ کملی والے لکھ جوڑے تیری جتی تے قدمہ تے جتی تے وار دوا، اگر میں کپڑے کو کہوں اچھا لگ رہا ہے تو تیری صورت سیرت کی توہین ہو جائے گی۔ کملی والے جب تک میرے ہاتھ میں تھا اس کی اوقات کچھ نہ تھی، جب تیرے وجود پر آ گیا تو رب کعبہ کی قسم تیرے جسم کے ساتھ لگنے کی وجہ سے میرا کرتا بھی اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کی اللہ اکبر تختی گھر میں لگی ہوئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، جب اتار کر بغیچے کا شو پیس لگاتی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم کس امید میں بیٹھی ہے کہ قیامت کے دن مجھے فاطمہ ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر سے لے کے جائے گی۔ اذان کی آواز آئی، ارتغل ڈرامہ تیرے گھر کے اندر چل رہا ہے، اذان کی آواز کہنے لگی ابد دعا بند کر دے، سننے کی کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم، پھر ٹی وی کی آواز اونچی کر دی اور اذان کی آواز تو نے بھی سن کر دروازہ بند کر دیا۔ فرشتہ تیرے دروازے کے اوپر لکھ کے لے کے جاتا ہے یہ گھر سارے کا سارا اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ 2020 میچ کے چکر میں جمعے قضا کرنے والوں، ون ڈے ٹیسٹ میچ کو دیکھ کر جمعے چھوڑنے والوں کا بہت یاد نہیں۔ سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے اذان کی آواز آئی، اٹھ کے اچھل دیے، کہا میں بیٹھی ہوں، فرمایا عائشہ اب اذان ہو گئی مجھے نہ روک۔ نبی عائشہ کو چھوڑ کے مسجد میں آ رہا ہے تو دکان چھوڑ کر میرے عزیزوں خدا کے گھر میں نہیں آ رہا۔ مجھے بتا تجھے مجھے برتر وقت کلمہ کیسے
سے نصیب ہوگا. تو لاکھ اپنی قبر میں عہدنامہ لکھوا ناراض نہ ہوگا. تو لاکھ اپنے سینے کے پگ پر قبر کے ٹکڑے پہ کلمہ طیبہ لکھوا لے. تو لاکھ اپنی قبر کے بعد یا اللہ یا رسول اللہ کا کتبہ لگوا لے, چاروں کل لکھ کے لگوا لے. اگر تیرے سینے میں ایمان کا نور نہیں تو پر لکھے ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں. کلمے والے چادر ڈال کر کلمہ شہادت کے نعرے لگانے والوں, یہ کلمہ کہتا ہے ظالموں, کس پر کلمہ ڈال دیا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ کے نہیں دیکھا ہے. حقیقت کروں گا بیان دوستو, چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو. حال ہے کوئی ہمارا کرتا لے کے آئی حضور تیرے تن پر آیا کرتا سوڑا, دعائیں لی دعائیں دیتی, خدا تیرے چہرے کو سلامت رکھے, اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. دعا دے کے گئی جناب سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے, یا رسول اللہ کرتا تھوڑا بڑا ہی سوڑا ہے, بڑی پیاری سلائی ہے, بڑی نفاست سے. آپ مسکرائے فرمایا عبدالرحمن لگتا ہے تجھے میرا کرتا پسند آ گیا, لینا چاہتا ہے کبھی اللہ کے نبی. اسی وقت کرتا اتار کے عبدالرحمن بن عوف کے ہاتھ میں دے دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے عبدالرحمن کچھ تو خیال کر, تجھے پتہ نہیں حضور نے پیمنٹ والا کرتا پہن رکھا تھا, ٹاکیوں والا کرتا پہن رکھا تھا, اور ٹاکیاں بھی کیسی. آج کبھی اس کی تھوڑی سی سلائی اڑ جائے, کبھی اتار کے ماں کے اوپر بار تک کہتا ہے امی ہے تجھے تو لگیا پتہ نہیں لگا. روٹی کچھی رہ جائے کہتا ہے پتہ نہیں کڑی مصیبت ساڑھے مگر پہ گئی ہے, پتہ نہیں ساڑھا پیو انہ سے جنجری ورگی ماں لے کے آیا, یا اللہ یا سانو چک لے یا مانو چک لے. اے میں خیرتا توبہ کر لے ورنہ موت کے وقت مکالا کر دیا جائے گا. توبہ کر کے مر, توبہ کر کے مر. باپ کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے نہ کہنا ساڑھے پیو نے ساڑھے لئے کیتا کیے. اگر پروردگار عالم کو یہ جملہ نہ پسند آ گیا تو رب نے کہا کی قسم کلمہ تو دور کی بات ہے, ایسی موت مارے گا تجھے قبر میں نصیب کوئی نہیں ہوگی. جب سارا کم ہو گیا اس وقت نمایا آدھائی ماما ٹھڑیاں چھاوا. 4 دن ہو گئے دوائی کی پرچی لے کے تیرے پیچھے پھرتی تھی, تو ماں کو دیکھ کر تھوک کے چلا جاتا تھا. اور یاد آئی باپ کو دیکھ کے کہہ رہا ابا جتی تے گڑا لے, کپڑے تے سے پا لے کر. وہ بدنصیب کپڑے کہاں سے بنائے جس کو گھر کے اندر داخلے کی اجازت کوئی نہیں. تو نے آ کے ابے کے کمرے میں بستر توڑنا, تو نے ابے کے کمرے میں آ کر صفائی دیکھ کر کہہ دیا ابا کی خیال ہے, تو کٹ ٹو کٹ صفائی کروا لے کر. پوچھ اس سے صبح سے شام تک تیرے باپ کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی گئی ہے. بوڑھا بوڑھی دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, ایک نوجوان پاس سے گزرا, کہنے لگا بزرگو جوانی کی حالت نہیں تھی ہن تو کی ہو گیا. اماں نو کہنے لگا بیبے تینوں کی ہو گیا, تو حال کی بنایا, تیرے بالوں میں تیل ڈالنے والا کوئی نہیں, کنگھی کرنے والا کوئی نہیں, تیرے کپڑوں کو دھونے والا کوئی نہیں, تیرا ناک بہرا صاف کرنے والا کوئی نہیں. باپے نے اس عورت کی طرف سے سوال کرنے والے کو جواب دیا اور کہنے لگا پتر لے گئے نوگا دیا لے گئے اور بڑھڑی بڑھڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. اب روٹی کا انتظار نہیں, گرم دودھ کا انتظار نہیں, اب تو منقل موت کا انتظار ہے. اب اپنی اولاد سے اپنے گھر سے دنیا سے اتنے تنگ آ گئے کہ بالکل موت تجھے گھر سے جانے کی ضرورت نہیں, ہم خود باہر آ کے بیٹھ گئے. آجا لے جا سب بس.
کیا ہے جی؟ حضور کا میلاد ہے، ابھی شروع ہوگا، میں آپ سارے کریں گے۔ اللہ تمہیں نبی کی سیرت سنانے سننے کی، نبی کی سیرت بیان کرنے چمکانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن حقداروں کا کیا اس کا حق ہے کہ حضور کا میلاد منائے؟ جو اپنے بھائی کو کہتے ہیں آج تو بعد میری منجی نہیں ہوئی، تینوں حق لانے کی اجازت کوئی نہیں۔ امت کا 75 نہیں، 80 نہیں، 90 نہیں، 95% حصہ آج حضور کی سنت پر اس طرح چلا کر سفید جوڑا پہن کر مدینے کی خوشبو لگا کر آج نماز پڑھنے جائے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تو کسی کے یار کو گالی دے کے آئے، تجھے یار منہ نہیں لگاتا، تو آمنہ کے لال کو گالی دے کے آئے، تجھے خدا کیسے منہ لگائے گا؟ سبز رنگ کا جھنڈا ہو، کوئی اسے زمین پر گرا دے تو کہتا گستاخ رسول ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا تن سر سے جدا، تن سر سے جدا۔ اور جھنڈا سنت کوئی نہیں، مستحب کوئی نہیں۔ جو ہرے رنگ کا جھنڈا زمین پر گرائے وہ واجب القتل ہے۔ جو سنت رسول اجڑوا دے وہ غلام رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا دیکھا، یا رسول اللہ دے دو، اللہ کے نبی نے اتار کے دے دیا۔ پیمد والا لباس پہن لیا، اور کون سا پیمد والا لباس؟ بغیر استری کے کپڑے اگر تمہیں مل جائیں، گھر کے اندر طلاق کی نوبت لانے والوں، کلمہ کس نبی کا پڑھا؟ آخری وقت ہے، سیدہ عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آج میرے عزیزوں بیوی کو بیٹھے ہوئے کہو کہ تو دکھاؤ تو صحیح، ماں کہے گی رن مرید ہو گیا، ارے ساٹھی نو مولی صاحب کوئی دم کر دو، میری نو گئی تھی اپنی میں کے پتہ نہیں ماں نے کون سی چمنی پہ دم کر کے دیا، میرا بچہ تے ہر وقت ہونے کو رہتا ہے۔ اگر بیوی کے پاس بیٹھنا رن مرید ہے، بیوی کے پاس بیٹھنا ماں باپ سے دوری ہے، تو اس نبی کو کیا کہو گے جو بیوی کی گود میں جان دے رہا ہے؟ اس نبی کو کیا کہو گے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر حضور کے سفر پر ساتھ تھی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حفصہ سواری پر بیٹھ جا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر اونٹنی پہ بیٹھنے لگی، آپ سے بیٹھا نہ گیا، حضور دیکھ کے مسکرا رہے، فرمایا حفصہ ٹھہر جا میں آ رہا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، اور آپ نے اپنی ٹانگ مبارک کو اٹھایا، پاؤں کو اٹھایا اور اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ لگایا، اور میں حفصہ حفصہ آجا میری ران پر اپنے پیر رکھ کے کھڑی ہو جا، پھر یہاں پیر رکھ کر اونٹنی پر بیٹھ جا۔ اگر عزیزو میرے عزیزو میرے عزیزو اگر بیوی ساتھ سفر پر ہو، اسے موٹر سائیکل پر بٹھانا، اس گاڑی کا دروازہ کھولنا اگر یہ گناہ ہے، تو اس نبی کو کیا کہو گے جس نے اپنی عورت کے پیر ناموں پر رکھوا کے سواری پر بٹھایا، عورت کا ساتھ دے کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر ساری دنیا والوں کو بدلایا۔ لوگوں تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جو عورت کو پاؤں کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنت کی سردار بنانے کے لیے آیا ہے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کرتا حضور علیہ السلام کا لے لیا، بعد میں صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن تجھے خیال کوئی نہیں، تو کرتا حضور کا لے لیا، تجھے پتہ نہیں پیمد والا لباس ہے۔ حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دو مائیں جب حضور کے وصال کی خبر پڑتی فوراً اندر آ گئی، اور آ کر آقا کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی آقا امت یتیم ہو گئی، ہمیں بتا تو صحیح کس کے سارے چھوڑ کے گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بیوی نے آپ کے چہرہ انور سے کپڑا اتارا اور لپیٹ گھٹنوں تک لے آئی، راتوں تک لے آئی، اور یہاں سے لے کے گننا شروع کر دیا۔ تم سلمہ سمجھی حضور کی چادر برکت کے طور پہ لے کے جائے گی۔ سیدہ کی چیخ نکلی، رو کے کہنے لگی حفصہ تجھے کس نے کہہ دیا میں چادر لے کے جا رہی ہوں؟ میں تو کپڑے کی ٹاکیاں گن کے بتا رہی ہوں، اور کپڑے استری ہونے پر طلاق دینے والوں کلمہ اس نبی کا پڑھا جو دنیا سے گیا تو 17 پیمد والا کرتا پہن کے گیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے یوں کر کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، رب اکبر کی قسم ہے ایک مرتبہ میرے ہاتھ لگایا، موت تک میرے ہاتھ سے نبوت کی خوشبو کوئی نہ گئی۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے صحابہ کہنے لگے تو نے کرتا مانگا کیوں؟ تو مدینے میں کپڑے کا تاجر ہے، ساز و سامان کا تاجر ہے، تجھے بلا کرتے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے اوہ لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا میں نے کرتا یہ پہننے کے لیے مانگا، بلکہ میں اسے گھر لے جاؤں گا اور سارے گھر والوں کو نبی کے کرتے کی زیارت کراؤں گا اور کہوں گا ابھی ابھی یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ کے آیا ہے، پھر میں اسے سینے سے لگاؤں گا، میں اسے ہونٹوں سے لگاؤں گا، پھر میں اسے اپنے سر پر رکھوں گا، پھر میں اونچی جگہ رکھ کر سارے گھر والوں کو بلا کر وصیت کر کے جاؤں گا مجھے غسل دینے کے بعد مرنے کے بعد ریشم لکڑی کا کفن نہ دینا، مجھے اس کرتے میں کفن دے دینا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں اللہ پوچھے عبد الرحمن کیا لایا ہے، ابروں کی جھوڑی جھاڑ دوں گا اللہ کچھ نہیں لایا، وجود پر تیرے محبت کا اترا ہوا کرتا لے کے آ گیا۔ ہماری نوجوان شیر کرانے میں خوبصورتی سمجھتی ہے، تم عبد الرحمن بن عوف کو جواب دو گے جو نبی کا کرتا پہن کی قبر میں گیا، اللہ کے نبی اب تیرے حسین کے عاشق ہیں، تیرے عاشق ہیں، اب غلامی رسول کا نعرہ لگانے والے کملی والے نے کوئی غلامی کا ثبوت پوچھ لیا، بتاؤ آپ میں کہاں دکھائیں گے؟ بس میرے عزیزوں مرنا ہے، زندگی سے زیادہ مرنے کا یقین لے کے آؤ، موت ایسے فرم لا رہی ہے، یقین جانو کوئی دن ایسا جاتا ہوگا جو تعزیتی پروگرام نہ ہو، کبھی شادی کا پروگرام ہوتا ہے، اگلے گھنٹے بعد میت کا پروگرام ہوتا ہے، ہمارے سے پوچھو ہم نے بچوں کی بے بسی دیکھی، ہم نے بیووں کی بے بسی دیکھی، ہمارے سے پوچھو ہم نے یتیموں کا رونا دیکھا، ایک گھر کے اندر مجھے لے گئے کہنے لگے بچوں کو تسلی نہیں ہوگی باپ کے مرنے پر، مولی صاحب جا کے ہاتھ پھیر دے، اللہ اکبر، میں سر پہ ہاتھ رکھنے لگا، اللہ اکبر، بچی نے چیخ مار کے کہا ابا یاد آ رہا ہے، اللہ کی قسم کلیجہ منہ کو آ گیا۔ آج آخری بات آپ سے کر کے جاؤں گا میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اپنے حق میں اتنا تو تیار کر لو، تمہیں جنازے والی چپائی پلیٹا دیکھ کر تیرا بچہ تیری بچی کے باوے کو پکڑ کے ہاتھ اٹھائے، رب کعبہ کی قسم تیری بچی تیرے بچے کے آنسوں پر خدا کی رحمت جھوم جھوم کے تیرے پر آ جائے۔ میں تو نوجوان نسل سے کہتا ہوں میرے بزرگوں اور میرے بچوں میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو۔ کہنے لگے مولوی صاحب کیوں؟ میں نے کہا تمہیں تمہارے باپ نے بچپن میں لڑکپن میں جوانی میں پگھوڑے میں کتنی مرتبہ نے لایا، اور اللہ اکبر تمہیں تمہارے باپ کو نہلانے کا ایک ہی موقع ملے گا جب ابا مر کے اللہ اکبر غسل والے پھٹے پر آئے گا، اس وقت کسی مسجد کے مولوی کو نہ بلانا، اس وقت عبدالحنان کو نہ بلانا، اس وقت قاری صاحب کو نہ بلانا، بلکہ 4 جوانوں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا اور پانی ڈال تیرے آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے دکھا دینا اور کہہ دینا اللہ پانی ڈالنا ہمارا کام ہے، باپ کی میت پر رحمتیں برسا دینا تیرا کام ہے۔ بس باقی بھائی تم اپنی مرضی کے میں اپنی مرضی کا، اللہ کرے مال سے زیادہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے، اولاد سے، کاروبار سے، جد جان سے، اپنے پرائے سے زیادہ اللہ کی محبت کا احساس ہو جائے، اللہ کے رسول کی محبت کا احساس ہو جائے۔ جب میرے عزیزوں اذان کی آواز سن کر جسم پہ کھلبلی بچ گئی، سمجھ لو جیب میں پیسہ کوئی نہیں لیکن سینے میں ایمان ضرور ہے۔ جب اذان کی آواز سن کر سجدے کا احساس نہیں ہوتا، سمجھ لو بینک میں پیسہ موجود ہے دل میں ایمان کوئی نہیں ہے۔ اور قبر پہ آپ نے پیسہ نہیں لے کے جانا، ایمان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ بھائی مال کام آئے گا جو سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں دیا ہو اور اس نے قبول کیا ہو، نہ اولاد کام آئے گی سوائے اس کے جو نیک چھوڑ کے گیا ہو، الا من اتى الله بقلب سلیم، وہاں تو سورا ہوا دل کام آئے گا۔ اللہ جھولی میں پیسہ نہیں دیکھے گا، دل میں اپنے محبوب کی محبت کو دیکھے گا۔ یہ محبت آپ کی زندگی میری زندگی میں ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کے لیے میرے بھائی تھوڑی فکر اور غور کریں، کیونکہ میں نے واپس پیر محل پہنچنا ہے، 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، پھر جمعے کی تیاری، پھر جمعے کے بعد میں لودرا، پھر دنیا پر پھر سے ان کی طرف جانا ہے۔
مصروفیت ہے. میری تو کوشش تھی کہ 9 بجے مجھے بیان دیتے گھنٹہ میں سوا کر کے جاتا, لیکن آپ حضرات دیر میں آئے, یا مہمانوں کی جو ترتیب تھی, اب آپ کی ترتیب ہے جس طرح مرضی پروگرام کو آپ چلائیں, لیکن کیا خیال ہے کہ اگر ان باتوں کا آپ کو مجھے احساس ہوا تو اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے کہ نہیں, معافی مانگ لینی چاہیے. تو پھر 3 مرتبہ میرے بزرگ بھی, میری مائیں بہنیں کہہ دیں یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. جمعۃ المبارک کا دن ہے, اللہ میری اور آپ کی توبہ کو قبول فرما لے. آج جمعے کے دن جائیں تو لوگ یہ نہ کہیں بٹ بھٹی امان آ رہا ہے, فرشتے دروازے پہ کھڑا ہو کر ہمیں دیکھ کر کہیں یہ امان نہیں محمد کا غلام آ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہماری زندگیوں کو کامل بنا دے اور حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رفیق سفر ہے, 1-2 اشعار نعت کے پڑے گا, پھر جو دعا کی ترتیب ہے یا کہ جو بیان ہے, پھر میں آپ